السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد احسان اور آپ سب کو معلومات ہب میں خوش آمدید۔ 30 مارچ 432 کو سلطنت عثمانیہ کے تیسرے سلطان مراد اول کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا۔ سلطان مراد اول نے اپنے اس بیٹے کا نام پیغمبر اسلام کے نام پر محمد رکھا۔ جب وہ پیدا ہوا تو دائی اور شاہی حرم کی زچگی کی طبی ماہرین نے کہا کہ یہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ جب تھوڑا بڑا ہوا تو سلطنت کے وزراء نے کہا یہ سلطان نہیں بن سکتا، کیونکہ اپنے والد سلطان مراد کی عدم توجہ اور محبت کا شکار یہ بچہ بہت کم رہا، اور جب وہ کہتا کہ میں قسطنطنیہ فتح کروں گا تو سب کہتے کہ تو قسطنطنیہ فتح نہیں کر سکتا۔ لیکن پھر تاریخ نے دیکھا کہ سلطان بھی بنا اور اس نے قسطنطنیہ بھی فتح کیا۔ یہ فاتح سلطان محمد ثانی تھا، جس نے صرف 21 سال کی عمر میں قسطنطنیہ فتح کیا تھا۔ سلطان محمد فاتح سلطان مراد ثانی کا تیسرا اور سب سے چھوٹا بیٹا تھا، لیکن سلطان مراد اپنے اس بیٹے سے زیادہ محبت نہیں کرتا تھا اور نہ ہی زیادہ اسے توجہ دیتا تھا، کیونکہ اسے ضدی اور نالائق سمجھا جاتا تھا، جبکہ سلطان اپنے دوسرے بیٹے علاؤالدین سے بہت محبت کرتا تھا۔ سلطان مراد کے 3 بیٹے تھے، احمد، علاؤالدین اور محمد۔ کیونکہ شہزادہ علاؤالدین مراد کو بہت زیادہ محبوب تھا، اس لیے خیال کیا جاتا تھا کہ تخت کا اگلا وارث علاؤالدین ہی ہوگا۔ سلطان مراد کا علاؤالدین سے محبت کا اندازہ اس طرح بھی لگایا جا سکتا ہے کہ جب اس کا بڑا بیٹا احمد، جو امیسیا کا گورنر تھا، 1437 میں وہ وفات کر گیا تو سلطان مراد کو بحیثیت باپ دکھ تو ہوا، لیکن اتنا نہیں کہ تخت و تاج اور حکومت چھوڑ کر بیٹھ جائے۔ اس کے کفن دفن اور ایام سوگ کے چند دن بعد ہی سلطان نے اس کی جگہ اپنے دوسرے اور سب سے محبوب بیٹے سلطان علاؤالدین کو امیسیا کا گورنر مقرر کیا۔ لیکن جب 1443 کو قبائلی ترک سردار حیدر پاشا نے سلطان علاؤالدین کو قتل کر دیا تو سلطان مراد اس قدر دکھی ہوا کہ اس نے اپنا تخت و تاج اور حکومت ایسے چھوڑ دی جیسے اس کی دنیا ہی ختم ہو گئی۔ خیر، سلطان مراد نے 1 سال کے لیے زیادہ سے زیادہ سلطان محمد ثانی کو امیسیا کا گورنر مقرر کیا اور اسی دوران صلیبی جنگجوؤں اور دشمن ممالک سے صلح کے معاہدے کیے اور پھر اپنے اکلوتے اور آخری بیٹے محمد کو تخت نشین کر دیا، جس کی عمر تقریباً 12 سال تھی۔ اب سلطنت عثمانیہ کا یہ شہزادہ محمد سلطان محمد بن چکا تھا، لیکن پھر جب 1444 میں سلطان محمد فاتح تخت پر بیٹھا تو ٹرول کی جنگ میں عثمانی سلطنت کی کم از کم 10,000 سپاہی شہید ہو گئے، جو کہ بہت بڑا نقصان تھا، اور رہی سہی کسر کنگ ولاڈسلا نے پوری کر دی۔ اس نے 1444 کے موسم خزاں میں عثمانی سلطنت کے خلاف صلیبی جنگ شروع کر دی۔ سلطان محمد صرف اس وقت 12 سال کا تھا۔ اسی دوران سلطان محمد نے اپنے والد کو خط لکھا کہ اگر آپ سلطان ہیں تو آ کر اپنی افواج کی قیادت کریں، اگر میں سلطان ہوں تو میں آپ کو حکم دیتا ہوں کہ آئے اور میری فوج کی قیادت کریں۔ صلیبی فوج تیزی سے آگے بڑھ رہی تھی تو سلطان مراد ثانی نے آ کر عثمانی فوج کی قیادت سنبھالی اور پھر وارنا کی جنگ 10 نومبر کو کنگ ولاڈسلا کی موت کے نتیجے میں صلیبیوں کی ہار کی شکل میں ختم ہوئی۔ پھر سلطان محمد نے 1446 کو اپنے والد کے لیے تخت چھوڑ دیا اور سلطان مراد نے دوبارہ تخت نشین ہو کر حکومت کا نظم و نسق سنبھال لیا۔ اب محمد فاتح ایک شہزادے اور امیسیا کے گورنر ہونے کی حیثیت سے تعلیم حاصل کرنے لگا۔ محمد فاتح نے چھوٹی عمر سے ہی قرآن مجید حفظ کیا تھا۔ محمد فاتح اپنی مادری زبان ترکی کے علاوہ عربی، فارسی، لاطینی اور یونانی زبان پر بھی عبور رکھتا تھا۔ اس کا استاد شمس الدین بن حمزہ، جو اس کو دینی علوم اور اسلامی تعلیم سکھانے پر فائز تھا، اس کا مشیر بھی تھا۔ قسطنطنیہ فتح کرنے کے لیے حوصلہ افزائی محمد فاتح کی سب سے پہلے اس کے استاد نے ہی کی تھی۔ ہوا کچھ یوں کہ آپ کے استاد شمس الدین بن حمزہ آپ کو اکثر امام احمد بن حنبل کی کتاب المسند احمد بن حنبل کی حدیث پڑھ کر سناتے، یقیناً تم قسطنطنیہ فتح کرو گے، وہ سپہ سالار بھی کیا کمال سپہ سالار ہوگا اور وہ فوج بھی کیا کمال فوج ہوگی۔ اب محمد فاتح کے دل میں قسطنطنیہ فتح کرنے کی خواہش پیدا ہوئی۔ فروری 1451 کو سلطان مراد کا انتقال ہو گیا اور محمد فاتح 19 سال کی عمر میں دوبارہ تخت نشین ہوئے۔ سلطنت عثمانیہ کے تخت پر تخت نشین ہوتے ہی اس نے قسطنطنیہ کو فتح کرنے کی منصوبہ بندی شروع کر دی
اور حکم صادر کر دیا کہ کوئی بھی اس منصوبہ بندی کے علاوہ کوئی اور بات نہ کرے۔ سلطان قسطنطنیہ فتح کرنے میں اس قدر بے تاب تھا کہ ایک دفعہ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ میں قسطنطنیہ لے لوں گا یا قسطنطنیہ مجھے لے لے گا، لیکن قسطنطنیہ کا بادشاہ کانسٹنٹائن اس نوجوان کو اپنے لیے کوئی خاص خطرہ نہیں سمجھتا تھا۔ صرف کانسٹنٹائن ہی نہیں، یورپ کے دیگر بادشاہ بھی اسے اپنے لیے کوئی خاص خطرہ نہیں سمجھتے تھے، یہاں تک کہ سلطان محمد ثانی کے حکمران بننے پر یورپ کے تمام حکمرانوں نے ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کی، کیونکہ ان کے خیال میں عالمی فروخت کے تخت پر ایک کمزور سلطان تخت نشین کر دیا گیا تھا، کیونکہ یہ ایک دفعہ تخت سے اتارے جا چکے تھے۔ ماضی میں بھی مسلمانوں نے امیہ خلافت کے دور میں قسطنطنیہ پر حملے کیے تھے، لیکن ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا تھا، اور محمد فاتح سے پہلے اس کے دادا پردادا نے بھی قسطنطنیہ پر حملے کیے تھے، لیکن سب ناکام رہے۔ لیکن جو چیز محمد ثانی کو فاتح بناتی ہے وہ تھی اس کی باصلاحیت جنگ کی حکمت عملی۔ قسطنطنیہ سے جنگ سے پہلے اس نے سربیا، ہنگری اور بلغاریہ سے امن معاہدے طے کر لیے تھے اور کچھ ممالک سے آزاد تجارتی معاہدے کر لیے تھے۔ اس سے ہوا کچھ یہ کہ اب نہ تو یہ عثمانی سلطنت سے جنگ کر سکتے تھے اور نہ ہی قسطنطنیہ کی حمایت کا اعلان کر سکتے تھے۔ اس نے دنیا بھر سے مختلف مسلمانوں کو فوج میں شامل کیا۔ اس کی فوج دنیا کی جدید ترین ہتھیاروں کے ساتھ تھی، جو اس وقت پوری دنیا میں عثمانیوں کے سوا کسی اور کے پاس نہ تھی۔ ان میں سب سے اہم شاہی توپ تھی، جو اس وقت دنیا کی سب سے بڑی اہم توپ تھی، جو صرف قسطنطنیہ کی دیواریں گرانے کے لیے بنائی گئی تھی۔ پھر 1953 کو قسطنطنیہ کا محاصرہ شروع کر دیا گیا، مگر پہلے 40 دن کی فتوحات کی امید نظر نہ آنے سے سلطان محمد فاتح کا حوصلہ ٹوٹ گیا۔ اب یہ افواہ تھی یا حقیقت؟ کہا جاتا تھا کہ سلطان محمد فاتح اپنے خیمے کی حدوں تک محدود ہو گیا تھا اور کسی سے نہیں ملنا چاہتا تھا۔ اب یہ سمجھا جانے لگا کہ سلطان محمد فاتح یہ محاصرہ کینسل کر دے گا، لیکن ایسے حالات میں آپ کے استاد شمس الدین بن حمزہ نے آپ کی حوصلہ افزائی کی اور ثابت قدم رہنے کو کہا۔ پھر سلطان نے اپنی فوج سے پرجوش انداز میں خطاب کیا جیسے اپنی فوج کی حوصلہ افزائی کر رہا ہو۔ بالآخر صرف 53 دن کے محاصرے اور بھرپور کوششوں کے بعد 29 مئی 1453 کو قسطنطنیہ فتح کر لیا گیا اور سلطان محمد ثانی کو فاتح کا خطاب ملا۔ پھر اس کے بعد اس نے سربیا، بوسنیا اور کئی ممالک فتح کر کے سلطنت عثمانیہ میں شامل کیے، لیکن ان تمام علاقوں میں رہنے والے عیسائی اور پادریوں کو مکمل مذہبی آزادی دی، اور باقاعدہ ان کو لکھ کر بھیجا کہ میری سلطنت کے تمام غیر مسلم مذہبی آزادی کا حق رکھتے ہیں۔ سلطان محمد فاتح اپنی فتوحات کا سلسلہ جاری رکھنا چاہتا تھا۔ سلطان کتنی فتح کرنے کی منصوبہ بندی بنا رہا تھا اور فوج کی قیادت خود کرنے والا تھا، لیکن 19 مئی 1981 کو 49 برس کی عمر میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ بہت سے مورخین اس بات سے متفق ہیں کہ سلطان محمد فاتح کو زہر دیا گیا تھا، لیکن تاریخ کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں کہ یہ زہر دینے والا کون تھا۔ اکثر مورخین کا یہ کہنا ہے کہ انہیں زہر دینے والا ان کا اپنا ہی بیٹا تھا، جو ان کے بعد تخت نشین ہوا تھا۔ ویورز، امید کرتا ہوں آپ کو آج کی یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ اسی طرح کی معلوماتی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اس وقت تک اللہ حافظ۔